حضرات ہماری اردو غزل کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اردو غزل میں ہماری سماجی اور گھریلو زندگی کے حالات اتنا زیادہ نہیں بیان کیے گئے جتنا عشق و محبت کے حالات بیان کیے گئے. چوکھٹ کے اندر کی زندگی جو ہے کہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے اس سارے کردار کی پاکیزگی کو کس طرح شاعری میں لایا جاتا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر غربت کس طرح فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بناتی ہے. اس غربت کا نقشہ، چوکھٹ کے اندر کی ماں بہنوں کی زندگی کا نقشہ، اس کو غزل میں آزادی کے بعد پہلی بار جس شخص نے بڑے معتبر لہجے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے منور رانا. تالیوں سے استقبال کیجیے. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. صاحب کافی طاہر صاحب، پھر کیرتی کالے صاحبہ، بڑی سب محبتیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دو شعر مطلب میں یہ نہیں، آواز میری پہنچ جائے گی جی. مسئلہ ایک آپ کی نظر ہے. ہاں، عنایت عنایت. مسئلہ یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا عشق ہے چاہیے. تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اچھا، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. ارے واہ واہ، اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں. بھائی واہ 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 واہ. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. اور ادا جو شعر میں یاد آ رہے ہیں، اگر آپ ایسا دل لگا کے سنیں گے تو مجھے شعر یہ عرض کیے ہیں کہ کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے. بہت کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے. واہ واہ واہ. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے. اور شیر صاحب یہ عرض کیا ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر. نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے. اور بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے. بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے. اب بتا شعر جو میں عرض کر رہا ہوں بہت اچھے. اصل میں انور بھائی نے جو تعریف کی تھی میں اسے تھوڑا سا الگ ہٹ کے میں نے شعر سنا دیے. میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. واہ واہ. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو منور بھائی حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. واہ واہ واہ. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی
کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، کیا کہنے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھائی واہ، شعر سنیے۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی رونے لگا، بھائی واہ 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 رو واہ رہے واہ، تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھائی ورنہ زندہ مجھ کو باد، واہ 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 بیٹیوں کی واہ، اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی، اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اور شعر میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے یوں بھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں، میں ہو گیا مشاعرہ ہو گیا، جہاں بس وہ بنیاد ایک ہو شعر اتنی کافی ہے۔ نمی اچھی نہیں، واہ 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 واہ، مسلسل گیسوؤں کی جہاں برہمی بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں لگتی، واہ 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 واہ، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور حضرات فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ میں نے پچھلے برس ایک مطلب میں نے کہا تھا، آپ لوگ سب وہاں تک پہنچ جائیں گے، ارے وہ ابھی بہت، مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، واہ واہ، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی